شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند گئے داخلے کے لیے، داخلہ نہیں ہوا، وجہ پوچھی، حالانکہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، تو کہا کہ دیکھو ہم اتنے ہی بچوں کا داخلہ لیتے ہیں کہ جتنے بچوں کے کھانے کا انتظام ہمارے پاس ہوتا ہے. یہ جو بچے جتنے پڑھ رہے ہیں، دارالعلوم میں اس وقت مطبخ نہیں تھا. مطبخ کہاں سے ہوگا؟ لکڑی کہاں سے لائے گے؟ دیگ کہاں سے لائے گے؟ کھانا کہاں سے بنے گا؟ اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند 40 سال تک بغیر مطبخ کے چلا ہے. تو اس زمانے کے جو محلے والے اور گاؤں والے تھے وہ ٹفن بھیجا کرتے تھے. ایک ایک گھر میں ایک ایک بچے کی ذمہ داری دی تھی کہ یہ گھر والے فلاں بچے کو ٹفن دے گے، جو بھی آتا خاموشی سے بچے کھا لیتے. تو جتنے گھر اتنے بچے. کہا کہ اب اس سے زیادہ ہمارے پاس انتظام نہیں، اس لیے ہم داخلہ نہیں لے رہے. تو کہا کوئی بات نہیں، میں میرے کھانے کا انتظام کر دوں گا، آپ پریشان نہ ہو. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو داخلہ مل گیا. اب یہ فجر سے لے کر عشاء تک درس میں بیٹھتے، قرآن پڑھتے، پڑھاتے، لکھتے. کئی ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں. اس زمانے طالب علم میں آپ پڑھنے لگے. رات کو جب بھوک لگتی، اب سوچو دن بھر، رات کو جب بھوک لگتی تو اپنے استاد سے اجازت لے کر آپ جاتے کہ میں جانا چاہتا ہوں، کچھ 1 گھنٹے کی چھٹی دے دیجئے. آپ جاتے مارکیٹ میں، جب دکانیں بند ہو جاتی تو وہاں پر سبزی اور فروٹ کا مارکیٹ ہوا کرتا تھا. انار کے چھلکے، آم کے چھلکے، موز کے چھلکے یہ گندگی میں پڑے ہوئے ہوتے. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ ان چھلکوں کو اٹھاتے، ان چھلکوں کو اٹھا کر اپنے استاد کے سامنے رکھتے اور کہتے حضرت کیا اجازت ہے، کیا میرے لیے یہ حلال ہے؟ آپ کے استاد کہتے ہاں میرے بیٹے یہ تیرے لیے حلال ہے. ان چھلکوں کو دھوتے، ان چھلکوں کو دھو کر پانی میں بھگو کر کھاتے. 2 سال ایسے پڑا ہے. اور اس کے بعد 600 کتابیں آپ نے لکھی ہے. تب جا کر یہ علم، یہ حدیث، یہ قرآن مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے. اگر ہم پھر بھی ان شریعت پر عمل نہ کریں تو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ ایسا گریبان پکڑے گے اور کہے گے کہ نادان کیا تجھے میری قربانی یاد نہیں ہے کہ مجھ سے زیادہ قربانی آل رسول نے دی ہے. سب کو شہید کیا گیا تھا کربلا میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی دی گئی ہے. کیا تجھے ذرا بھی پاس و لحاظ نہ رہا؟ جب تو نمازیں چھوڑتا رہا، دین کا تماشا بناتا رہا، شرم نہیں آتی تھی کہ یہ دین کتنی قربانیوں تک تم تک پہنچا ہے؟